فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف سے آپ کے اوپر بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم نے آپ کے دل کو نرم اور زبان کو میٹھا بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ غصے والے ہوتے، سخت دل والے ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے قریب کوئی نہ آتا۔ اگر ابو بکر صدیق بنا ہے، عمر فاروق بنا ہے، عثمان غنی بنا ہے، علی حیدر بنا ہے، ابو عبیدہ ابن جراح امین امت بنا ہے، حضرت طلحہ زبیر محبوبان رسول بنے ہیں، ابی بن کعب کاتب وحی بنا ہے، امیر معاویہ سیاست کا امام بنا ہے، امین بنا ہے، بلال کے پاؤں میں جو چپل ہے اس سے چلتا زمین پہ ہے اور ان کی آواز جنت میں جاتی ہے، یہ ساری کی ساری جو وجہ وہ ہماری رحمت بنتی ہے کہ ہم نے آپ کا دل نرم اور زبان کو میٹھا بنایا ہے۔ معزز سامعین کرام اور معززات میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اشتہار کے اوپر ایک موضوع لکھا ہے، فکر آخرت۔ آخرت سنورتی ہے دو چیزوں سے، پہلے نمبر پہ عقیدہ ٹھیک ہو، دوسرے نمبر پہ عقیدہ ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ اعمال صالح ہو، اعمال ٹھیک ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے اشتہار کے اوپر دیے گئے عنوان کے مطابق آخرت کا فکر دو چیزوں سے، عقیدہ ٹھیک ہو اور اعمال ٹھیک ہو۔ میرے محبوب کے زمانے میں اللہ کے نبی کا بیٹا فوت ہوا، ابراہیم دنیا میں نہ رہا۔ جس دن بہاول پوریو 13 سولن کے غیرت مند مسلمانوں، ارد گرد سے آنے والے احباب گرامی، توجہ کیجئے، جس دن محبوب کریم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، اسی دن یہ جو چاند سورج گرہن لگتا ہے یہ لگا۔ کہنے والوں نے کہا رسول مکرم کا بیٹا فوت ہوا ہے، یہ سورج گرہن چاند گرہن۔ سنیے، میرے محبوب غم کی حالت میں تھے،
آپ علیہ السلام کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، مگر میرے نبی نے اپنا غم ایک طرف رکھ دیا۔ جب عقیدے پہ چوٹ لگنے لگی، آپ علیہ السلام نے سب کو بلایا اور زبان نبوت سے فرمایا، لوگوں، یہ چاند گرن سورج گرن میرے بیٹے کی وفات کی وجہ سے نہیں، چاند گرن سورج گرن سے کسی کی نہ زندگی کا تعلق ہے نہ کسی کی موت کا تعلق ہے۔ عقیدہ آخرت سنوارتا ہے، نیک عمل آخرت سنوارتا ہے، بیت اللہ ہے، حرم کعبہ ہے، سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے حضرت عمر نے فرمایا، جب حجر اسود کو چوما، فرمایا انی لعارف انک حاجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت الرسول اللہ یقبلک ما قبلتک۔ احباب گرامی، توجہ کیجئے، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں توجہ کیجئے۔ فرمایا، او پتھر، کہنے والا کون ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ آپ فرماتے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کہنے والا کون ہے جس کا راستہ شیطان چھوڑ جائے؟ کہنے والا کون ہے جس کے مشورے زمین پہ دیے ہوئے عرش بری پہ قرآن بن جاتا ہے؟ کہنے والا کون ہے جس نے 25 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا؟ کہنے والا کون ہے جسے میری اور تیری ماں عائشہ نے فرمایا، عمر، تو نے شہادت کے آخری مراحل میں روضہ پاک میں جگہ مانگی ہے، یہ جگہ تم نے اپنے لیے رکھی تھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں میں اپنے محبوب کے روزے میں قیامت تک سو جاؤں۔ روزے اطہر میں 4 قبروں کی جگہ ہے، ایک اللہ کے حبیب کی قبر ہے، دوسری میرے بابا صدیق کی قبر ہے، چوتھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور تیسری قبر میں نے اپنے لیے رکھی تھی۔ تو نے مانگا، میں نے تجھے دے دی قبر کی جگہ۔ کیوں؟ میں عمر کو انکار نہیں کر سکتی۔ جب لوگ میری عزت پہ انگلیاں اٹھا رہے تھے، عمر میری عزت کا دفاع کر رہا تھا۔ عمر، میں تجھے انکار نہیں کر سکتی۔ جو آج جنت کے ٹکڑے میں سویا ہوا ہے، آج وہ عمر کہہ رہا ہے، پتھر، تو حجر اسود ہے، تو جنت کا پتھر ہے، تو بیت اللہ کی بنیادوں میں ہے، تو حرم کعبہ میں ہے، لیکن سن، میں نے تجھے اس لیے چوما۔ کیوں چوما؟ تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، صرف عمر نے اس لیے چوما ہے کہ عمر نے تجھے چومتے ہوئے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات غور کیجیے،
یہ بڑی کمال کی خطبہ جمعہ کی تقریب ہے. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں کہتا ہوں میرا سفر قبول ہو، آپ کا آنا قبول ہو، اور یاد رکھو گے آج کی ملاقات کہ ہم 13 سولن پہ اس مرکز میں جس کو الشیخ الحافظ عالم بامل حافظ عنایت اللہ شاکر حافظ اللہ نے بنایا، ہم اس میں جمعہ پڑھنے گئے اور ہم نے یہ باتیں سنی. پتھر تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. تو میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ ہے کائنات میں کوئی چیز نہ نفع کی مالک ہے نہ نقصان کی. نفع کا مالک بھی رب ہے، نقصان کا مالک بھی رب ہے. اللہ کا قرآن ہے. غور کیجئے، 2 باتوں پہ ذکر کروں گا، 2 باتیں، عقیدہ اور عمل. ابھی میں عقیدے پہ بول رہا ہوں. سورہ یونس ہے، آیت نمبر 107 ہے. قرآن سنو گے؟ قرآن سنو گے؟ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 107 ہے. فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُدْرِكْ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ قرآن اترا، سورہ یونس اتری. فرمایا رب العالمین نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے، دنیا والوں کو سنا دے، دنیا والوں کو تڑپا دے، جگا دے، اپنی امت کو بتا دے. اللہ کیا بتاؤں؟ اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچانے پہ آ جائے، کسی کو رب تکلیف دینے کا فیصلہ کر لے، کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیف کو روک سکے. اے میرے محبوب، اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر پروردگار کسی کو خیر دینا چاہے، عزت دینا چاہے، او حسد کرنے والوں سنو، یہ کالے جادو، یہ فلانے جادو کرنے والے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ کسی کو عزت دینا چاہے، خیر دینا چاہے، کوئی روک نہیں سکتا. ہے کوئی؟ ہے کوئی روک سکتا نہیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ اللہ قرآن کہتا ہے. حضرات توجہ کیجئے، غور کیجئے. ایک آیت اللہ کے قرآن کی پڑھی، عقیدہ. اب عمل کی طرف آئیں. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کلمہ پڑھنے والوں، آج
اس بات کو نوٹ کر کے جاؤ، اگر آخرت سنوارنا چاہتے ہو، آخرت کو روشن کرنا چاہتے ہو، کفن کا لباس پہننے کے بعد قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو آسمان سے آواز آئے، نادا منادن، اعلان کرنے والا اعلان کرے، جب عزرائیل آئے اعلان کیا ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ۔ اے جانے والے، دنیا سے جانے والے اور ہماری طرف آنے والے، پریشان نہ ہو، تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو؟ کون کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہو؟ جب دنیا سے جب 15 مسئلے نہیں، ایک کوئی مسئلہ پیش کرنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ 1:30 بجے جمعہ ختم کرنا ہے۔ انشاءاللہ ڈیلی کہیے کہ تھوڑا ارادہ 3 بجے تک ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اعمال کی طرف اللہ اللہ۔ میرے بھائی، جس بندے کا عمل اگر غلط ہے، وہ عمل ذاتی ہے، بدنی ہے، کولی ہے، فعلی ہے، وہ عمل حقوق العباد کے متعلق ہے۔ کوئی بھی تمہارا عمل جس پر تمہیں کھٹکا رہتا ہے، نمازیں تو پڑھ رہا ہوں مگر وہ عمل، نیکیاں تو کر رہا ہوں مگر وہ عمل، سکون نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ ہے، میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں محفل میں ایک آنے والی آئی، صحیح البخاری کے اندر ہے، میرے مدنی کریم کے پاس آنے والی آتی ہے، قبیلہ غامدیہ کی یہ خاتون ہے، اور میرے نبی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، آ کر کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ، اے امام الانبیاء مجھے پاک کر دے، اے امام الانبیاء مجھے پاک کر دے، میرے اوپر امام الانبیاء کوئی شریعت کی حد نافذ کر دے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظریں پھیر لی، پھر میرے محبوب کے سامنے آ کے کھڑی ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب آخرت سنوارنا چاہتی ہوں۔ انسان بھولنے والا ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان جو ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ تیرے میرے مدنی نے نگاہیں پھیر لی، اللہ اکبر، پھر میرے محبوب کے سامنے آ کے کھڑی ہے اور کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھی ہوں، امام الانبیاء اللہ کے حبیب مجھ سے زنا ہو چکا ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ میرے محبوب نے، میرے پاک پیغمبر نے، میرے مدنی کریم نے کیا فرمایا کہ اسے پکڑ لو، رجم کر دو۔ فرمایا نہیں، اور مسلمانوں کلمہ پڑھنے
کرنے والوں یاد رکھنا، یہ پکڑ کے نہیں لائی گئی، اسے سی سی ڈی نے پکڑا نہیں ہے، اسے 20 دن کے ریمانڈ پہ نہیں پکڑا ہوا، یہ خود اٹھ کر گھر سے چل کے آئی ہے۔ اسے پتا تھا یا رب کو پتا تھا، مگر یہ امام الانبیاء کی عدالت میں آ کے کھڑی ہے اور کہنے لگی طاہرنی یا رسول اللہ۔ میرے محبوب نے پہلا جملہ جو بولا وہ انسانیت کی اصلاح کا بولا۔ آخرت سنوارنے والوں، انسانیت کو سنوارو، آخرت سنور جائے گی۔ آخرت سنوارنے والوں، اپنی زندگی سنوارو، آخرت سنور جائے گی۔ آخرت سنوارنے والوں، اپنی زندگی کے اعمال سنوارو، تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ میرے نبی نے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا، جو دنیا والوں کو سنایا، فرمایا میرے محبوب نے، اے اللہ کی بندی جا، چلی جا، اس بچے کا کیا قصور ہے، جا بچے کو جن کے پھر آ جانا۔ پہلا جملہ میرے نبی نے اپنے اس امت کی اصلاح کے لیے، انسانیت کی اصلاح کے لیے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ احساس کا جملہ تھا۔ میں آپ کی خیر خواہی کرنے آیا ہوں، میں آپ کی اور اپنی خیر خواہی کے لیے آیا ہوں۔ وہ جملہ میرے محبوب نے کون سا بولا؟ پہلا احساس۔ جس بندے کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، جس بندے کے اندر وضو ہے، طواف ہے، عمرہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، مگر نبی کی امت کا احساس نہیں ہے، جس کو احساس نہیں ہے وہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ اکبر۔ ایک بار سارے مل کے اونچی کہہ دیں اللہ اکبر۔ جس بندے میں سب کچھ ہے مگر احساس نہیں ہے، چلی گئی حکم رسول پہ، بچہ پیدا ہوا، اٹھا کے پھر آمنہ کے لال کے عدالت میں، کچہری میں آ کے کھڑی ہے۔ دوسرا جملہ پھر میرے نبی نے احساس کا بولا۔ آپ کی توجہ ہے؟ کچھ لے کے جائیں، کچھ دے کے جائیں، کچھ لے کے جائیں۔ دے کے جاؤ گے تو دعا دے کے جاؤ گے، لے کے جاؤ گے تو خیر لے کے جاؤ گے۔ دوسرا جملہ کیا بولا؟ جملہ کیا بولا؟ احساس کا۔ کیا بولا؟ پہلا جملہ کیا بولا؟ دوسرا جملہ کیا بولا؟ کس سے احساس ہو رہا ہے؟ اس گناہگار عورت کو کہا جا رہا ہے، اس کو سکون دیا جا رہا ہے کہ بچے کا غم لے کے نہ جانا، میں اس امت کا نبی ہوں، میں رحمت للعالمین بن کے آؤں، کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں، گناہ کر کے آئی کھڑی ہے، بچہ جن کے آئی ہے، اٹھا کے آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جتنا ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے اتنا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اے بی بی تجھے پاک کریں گے، ضرور کریں گے، مگر جا پہلے اپنے بچے کو روٹی کھانا سکھا، تیرا بچہ روٹی کھانا سیکھ جائے گا پھر ہم تجھے پاک بھی کر دیں گے۔ اب ابھی تک سمجھے نہیں آپ، یہ احساس بچے کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور یہ احساس اس گناہ کرنے والی عورت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی اسے بار بار مہلت دے رہے ہیں کہ شاید اس دوران اپنے رب سے پکی توبہ کر لیں۔ نرم دل والے میرے بھائی، سخت دل والے نہیں۔ ہم اس نبی کی امت ہے جس کا دل نرم ہے، جس کی زبان میٹھی ہے۔ چلی گئی،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چند عرصے کے بعد آئی، اپنے بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، پھر آ کے وہی کلمہ جملہ پڑھنے لگی، طہرنی یا رسول اللہ۔ اس عورت کو فکر ہے تو آخرت کی فکر ہے، دنیا میں غلطی کر بیٹھی، اب یہ فکر ہے کہ دوبارہ غلطی نہ ہو جائے، میں نے زندگی میں کبھی دوبارہ غلطی نہیں کرنی، میں توبہ کر لوں، میرے اوپر حد لگ جائے، میں پاک ہو جاؤں، دنیا کی یہ سزا برداشت کر لوں گی مگر آخرت کے عذاب برداشت نہیں ہوں گے۔ اور ہم کہتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، جو کچھ آتا ہے آئی جائے، سود آئی جائے، حرام آئی جائے، ماں باپ کی نافرمانی کری جاؤ، بہنوں کے حقوق کھاؤ جاؤ، بیٹیوں کے حق کھائے جاؤ، ہمسائے کو رلاؤ جاؤ، بھائیوں کا حق کھائے جاؤ، جو مرضی کیے جاؤ، ہم دنیا بنانے میں مصروف ہیں۔ یاد رکھو کوٹیاں بناؤ حلال سے بناؤ، بنگلے بناؤ حلال سے بناؤ، رزق حلال سے بناؤ، اپنی اولادوں کا مستقبل مانگو، انہیں اچھی اچھی پوسٹوں پہ لگواؤ، انہیں رشوت دے کے نہیں، انہیں میرٹ پہ لگواؤ، نہیں لگ سکتا تو رازق رب ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے میرا رب عزتیں عطا کرے گا۔ یاد رکھو ملتانی تمہارے پاس حاضر ہوا ہے آج اللہ کے فضل سے اس مرکز کے اندر، یاد رکھنا یہ عام مرکز نہیں ہے، یہ بہت بڑا مرکز ہے جہاں اس کے مسجد اور مدرسے میں بچیاں پڑھتی ہیں، بچے پڑھتے ہیں، مستقبل کے عالم بنیں گے، مجاہد بنیں گے، انشاءاللہ کہہ دو مفتی بنیں گے، محدث انشاءاللہ کہہ دو، آپ کے بچے بنیں گے، محدث بنیں گے، عام مسجد مرکز نہیں، توجہ کرنا، یہ آخرت کی فکر کے لیے امام الانبیاء کے سامنے کھڑی ہے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اسے گڑھے میں کھڑا کر کے رجم کر دو، اس کا بچہ لے لو، اسے کھڑا کر کے پتھر مارے گئے، پتھر لگا، حضرت سیف اللہ کے کپڑوں پہ خون آیا ہے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، خالد ابن ولید ہے، اور منہ سے زبان سے جملہ نکلا گندی عورت اور گندا خون میرے کپڑوں پہ آیا۔ یہ بات چلتی چلتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں پڑی، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی نے سارے کام چھوڑ دیے، فرمایا صحابہ کو بلاؤ، سب کو جمع فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا او سیف اللہ، او میرے صحابی، او میرے لاڈلے صحابی، او مجاہد صحابی، او میرے پیارے، کیا تو نے یہ جملہ بولا ہے؟ تجھے پتا نہیں، تجھے اس عورت کا توجہ کرنا، اگر توجہ نہیں کرو گے کوئی فائدہ نہیں، تجھے پتا نہیں، تجھے عورت کا خون تو نظر آ گیا، تجھے اس کا انداز نظر نہیں آیا، میں نے بار بار واپس بھیج دی، اللہ سے معافی مانگ لے، مگر وہ بار بار میرے پاس آئی ہے، اس کا انداز دیکھ معافی مانگنے کا، اس کا انداز دیکھو توبہ کرنے کا۔ او میرے صحابیوں، میری نبوت کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ عورت ایسی ہے لقد تابت توبۃ، اس نے ایک ایسی توبہ کی ہے لو وسعت علی اہل المدینہ، اگر مدینہ کے سارے گناہ گاروں پہ، میری امت کے گناہ گاروں پہ تقسیم کر دی جائے اس کی توبہ، اللہ اس کی توبہ کی وجہ سے سب کو معاف کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آگے بھیجو کیا تم نے بھیجا۔ اس عورت کو نظر آ رہا تھا کہ میں نے گناہ کیا، دنیا میں توبہ نہ کی، مجھے آگے یہ گناہ دیا جائے گا، اس کی سزا دی جائے، وہ دنیا میں رب کی عدالت میں پہنچی تو پاک اور صاف ہو کر کے پہنچی۔ عالم دین بیٹھے ہیں،
علماء کرام بیٹھے ہیں، کوئی نہیں بندھ دو، کسی سے پوچھنا کیا اس عورت کو کفنایا گیا، غسل دیا گیا، کیا اس کا جنازہ پڑھایا گیا، کیا اس کو معاف کر دیا گیا؟ ہاں، اور کسی کی بخشش، میری بخشش، تیری بخشش، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم بخشے گئے، مگر اس عورت کی بخشش کی گارنٹی محمد رسول اللہ نے دی ہے۔ تھوڑا اونچی کہہ دیں۔ ہم تو بھائی کا جنازہ نہیں پڑھتے، بیٹی سے ناراضگی، بہن سے ناراضگی، ہمسائے سے ناراضگی۔ اللہ والو، آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف لے کے آؤ۔ میں ایک دعوت دینے آیا ہوں، ایک فکر دینے آیا ہوں، آپ کو جگانے آیا ہوں۔ اللہ کے واسطے اگر تجھے کسی کی کمی کوتاہی نظر آئی ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ طیب ہو چکا ہو اور تو ساری زندگی اپنے ذہن میں بدگمانی ڈال کے نہ اس کے پاس جا، نہ سلام کر، نہ اس کے نماز اس کے ساتھ کراوکے پڑھ، نہ اس کی محفل میں جا، ساری زندگی تیرے ذہن میں بدگمانی بھاگتی رہی، دوڑتی رہی، پتہ نہیں وہ اللہ سے توبہ کر چکا ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ توبہ کر کے تو جنت میں چلا جائے گا، مگر تیری بدگمانی، اگر تو نے اپنی اصلاح نہ کی، تیری بدگمانی تجھے جنت میں نہیں لے کے جائے گی، تجھے جہنم میں لے کے جائے گی۔ اس امت کو میرے نبی نے احساس سکھایا ہے، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی کی مجبوری میں کسی کو بلیک میل نہ کرو، اس کو مت جھنجھوڑو، اور کسی کے ساتھ اس انداز میں نفرت نہ کرو، اس نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا۔ اللہ کے بندو، جب اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، پھر وہ اس کو رزق بھی بھیج رہا ہے، اس کو اللہ زندگی بھی دے رہا ہے، کیا رب اس کو توبہ کی توفیق نہیں دے سکتا؟ مانتے کہ نہیں مانتے؟ دو چیزوں سے زندگی سنورے گی، آخرت سنورے گی، ایک عقیدہ ٹھیک کر لو، ایک اپنے اعمال ٹھیک کر لو۔ آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، یہ بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتے ہو، میاں بیوی باتیں کرتے ہیں، اولاد ماں باپ باتیں کرتے ہیں، بہن بھائی باتیں کرتے ہیں، دوست یار بیلی باتیں کرتے ہیں۔ جو آخرت سنوارنے والا ہوتا ہے وہ لوگوں کی باتوں سے ہی سمجھ آتا ہے کہ اس کی باتوں میں مجھے کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ آؤ، طبقات ابن سعد میں ہے، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، آپ فرماتے ہیں، اے میری عائشہ، تو کبھی کبھی ناراض ہو جاتی ہے، کبھی کبھی خوش ہو جاتی ہے۔ نہیں اللہ کے نبی، میں تو کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ نہیں عائشہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے، آخر میں دوسری بیویوں کے گھر بھی جاتا ہوں، تو محسوس کر جاتی ہے، کبھی کبھی ناراض ہو جاتی ہے، یا کوئی میری دوسری بیوی جب میں تیرے گھر میں ہوں تحفہ دے دے، کیا دے دے؟ تحفہ بھیج دے، گفٹ بھیج دے۔ اللہ کے نبی میں ناراض نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے تو ناراض ہوتی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں ناراض ہوتی ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میری عائشہ، جب تم میرے ساتھ ناراض ہوتی ہے نا،
تیری باتوں سے میں سمجھ جاتا ہوں حضور کیسے؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ تو جب قسم اٹھاتی ہے، جب میرے ساتھ ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے، اور جب تم میرے ساتھ خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہے۔ حکیم الامت پیغمبر اپنی بیویوں کی باتیں سمجھنے والا، اپنی امت کو آخرت کی فکر دینے والا، کتنے لوگ آپ سے باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی باتوں میں پیغام ہوتا ہے اور تو نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ کبھی بیٹی کی بات کو غور سے سنا کر، بیوی کی بات کو غور سے سنا کر، بہن کی بات کو غور سے سنا کر، اپنی ماں کی بات کو غور سے سنا کر، اپنے باپ کی بات کو غور سے سنا کر، اپنے استاد کی بات کو غور سے سنا کر، اور اپنی معلمہ کی بات، معلمہ اپنی شاگرد کی بات، معلم اپنے طالب علم کی بات، طالب علم اپنے معلم کی بات، ایک دوسرے کی باتوں کو جب سنتے ہو، کئی لوگ واضح بات نہیں کرتے مگر اشاروں میں باتیں کر جاتے ہیں۔ ایمان والوں، آخرت سنوارنے والوں، اگر چاہتے ہو تمہیں کفن پہننے کے بعد، تمہیں قبر میں جانے سے پہلے یا ایتھا النفس المطمئنہ کہا جائے، تمہیں کہا جائے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کہا جائے، تمہیں کہا جائے فادخلی فی عبادی کہا جائے، تمہیں کہا جائے فادخلی جنتی کہا جائے، اے میری مطمئن بندے کی روح تو پریشان نہ ہو، تجھے قبر میں بچھو نہیں کاٹیں گے، تجھے سانپ نہیں ڈسیں گے، تیری قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، تیری قبر تا حد نگاہ کھلی ہوگی، کیونکہ تو نے دنیا کی زندگی گزاری ہے، تو نے عقیدہ بھی ٹھیک رکھا، اور تو نے کبھی شرک نہیں کیا، اور تو نے بدعات و رسومات سے اپنے آپ کو بچایا، پھر تو نے اعمال جو کر کے آئے وہ بڑے اچھے عمل ہے، میرے نبی کی سنتوں کے مطابق ہے، اور حقوق العباد کے معاملے میں آخرت کی طرف سفر کرنے والے اور آخرت کے مسافر، تیرے اعمال میں سچائی ہے، تو لوگوں کے چہرے پڑھ لیتا تھا، تو لوگوں کی باتیں سن کے ان کے ساتھ نیکیاں کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا جو بندہ اس دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے عقیدہ خالص توحید پہ رہتا ہے اور حضور کی اطاعت کرتا ہے اور اعمال صالح کرتا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ دنیا میں جنتی انسان ہے، دنیا سے جیسے جائے گا اس کے لیے تو ہر چیز ہی بخشش کی دعا کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھا کرو۔ ہر مکتبہ فکر کا میرے اس خطبہ جمعہ میں حاضر بھائی احباب بیٹھے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی کی مسجد میں داخل ہوا۔ ٹائم تھوڑا ہے، توجہ کرو، اللہ کے نبی کی مسجد میں داخل ہوا، اپنے دونوں یہ گھٹنے زمین پہ رکھ کے تشہد کی حالت میں جیسے ہم بیٹھتے ہیں، باادب ہو کے حضور کے سامنے بیٹھا، گردن جھکی ہوئی ہے، عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اے محمد، مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایمان کی تعریف کی، بتایا ایمان کسے کہتے ہیں، کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران ہوئے کہ سوال بھی خود کرتا ہے، پھر تصدیق بھی خود کرتا ہے، پھر پوچھا مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ حضور نے احسان کی تعریف کی، احسان کسے کہتے ہیں؟ صدقتا یا محمد، اے محمد آپ نے سچ فرمایا۔ پھر صحابہ حیران ہوئے کہ یہ سوال بھی خود کرتا ہے، تصدیق بھی خود کرتا ہے، عجیب بات ہے۔ سارے اس نے سوال پوچھے، پھر اجازت لے کے
چلا گیا، جب مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نکلا آپ فرماتے ہیں اسے بلا کے میرے پاس لاؤ۔ صحابہ اٹھے، مسجد نبوی کے دروازے سے باہر آئے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، ہر طرف دیکھا، نظر نہ آیا۔ واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کون تھا، کدھر سے آیا؟ آپ مسکرائے، فرمایا یہ ھذا جبریل، یہ جبریل تھا، انسانی شکل میں آیا تھا۔ اتاکم، تمہارے پاس آیا۔ ادھر دیکھیں تو کس کے پاس آیا؟ تمہارے پاس، یعنی صحابہ کے پاس، لیکن وہ صحابہ کے پاس تو گیا ہی نہیں، وہ تو اللہ کے نبی کے پاس گیا۔ آپ فرماتے ھذا جبریل، جبریل تھا، اتاکم، تمہارے پاس آیا، لیعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ حالانکہ وہ نبی کے پاس آیا، وہ تو صحابہ کے پاس نہیں گیا۔ جبریل کا بھی عقیدہ تھا، جبریل کا بھی عقیدہ تھا کہ بھیجنے والا مجھے رب ہے، اللہ بھیجنے والا ہے، میں جو دین سکھانے کے لیے پیغام لایا ہوں ڈائریکٹ صحابہ کے پاس جاؤں گا، وہ نہ دین ہوگا نہ شریعت ہوگی، جب تک اس وحی، اس پیغام کو محمد الرسول اللہ کی زبان نہیں لگے گی تب تک دین نہیں بنے گا، جب مصطفیٰ کی زبان لگے گی تب دین بنے گا۔ عقیدے سنوارو، اعمال سنوارو، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دل تو بہت چاہتا تھا کہ ٹائم لگاؤں آپ سے کچھ باتیں، لیکن وقت کی پابندی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر کبھی زندگی رہی انشاءاللہ آپ پھر یاد کریں گے، پھر ہم سبق سنانے آ جائیں گے۔ بھائی آپ کو خطبہ سمجھ آیا؟ آخرت کن چیزوں، دو چیزوں سے بنتی، کتنی چیزوں سے بنتی ہے؟ ایک عقیدہ ٹھیک کرو، دوسرے عمل صحیح کرو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔